اور جب لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب اللہ والا وجہ ڈھونڈنے لگ گیا، کیا وجہ بنی، لوگ آپس میں کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ اس کو وجہ ملی کہ لوگوں میں آپس میں طمع ہے، لالچ ہے، کہ پیسوں کی وجہ سے آپس میں یہ لڑائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں سے طمع نکال دے، لالچ نکال دے، پیسوں کی لالچ دلوں میں سے نکل جائے۔ اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی دوستو، ایک اللہ والا تھا، اس کی بستی میں کچھ لوگ آپس میں لڑ پڑے، اور جب لوگ آپس میں لڑائی کرتے ہیں پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب اللہ والا وجہ ڈھونڈنے لگ گیا، کیا وجہ بنی، لوگ آپس میں کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ اس کو وجہ ملی کہ لوگوں میں آپس میں طمع ہے، لالچ ہے، کہ پیسوں کی وجہ سے آپس میں یہ لڑائی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں سے طمع نکال دے، لالچ نکال دے، پیسوں کی لالچ دلوں میں سے نکل جائے۔ آواز آئی، تجھے بندہ بنایا ہے، تیرے ذمہ بندگی کرنا ہے، تو بندگی کرتا رہ، میری خدائی میں دخل نہ دے۔ چپ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر دوبارہ لڑائی ہوگی۔ پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں سے طمع نکال دے، لالچ نکال دے۔ آواز آئی، تجھے بندہ بنایا ہے، تیرے ذمہ بندگی کرنا ہے، بندگی کرتا رہ، میری خدائی میں دخل نہ دے۔ پھر چپ ہو گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ لڑائی ہوئی۔ پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں سے طمع نکال دے، لوگوں کے دلوں میں سے لالچ نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے بستی والے، ان کے دلوں میں سے طمع نکال دی، لالچ نکال دی۔ حضرت صاحب نے دودھ والا لگایا ہوا تھا، دودھ والا نہیں آیا۔ پانی والا لگایا ہوا تھا، لوگ آتے تھے مشک پانی کی بھر کے لاتے تھے، وہ بھر کے چلے جاتے تھے، وہ بھی نہیں آیا۔ اس ٹائم پرانا زمانہ تھا، فلش تو نہیں تھا، 2 اینٹیں رکھ کے ایسے پخانہ کر لیتے۔ کوئی چرسی کوئی بھنگی لگایا ہوا تھا، وہ دن میں 2-3 دفعہ آتا، وہ پخانہ اٹھا کے چلا جاتا، وہ بھی نہیں آیا۔ ابھی دودھ والے کے پاس گئے، ارے بھائی دودھ نہیں لے کے آئے؟ حضرت جی کیا کرنی طمع کر کے، کیا لالچ کر کے کرنا، آپ اپنا کام کسی اور سے کروا لو، میرے پاس ابھی بہت پڑا ہوا ہے، وہ ختم ہو لے پھر دیکھیں گے۔ پانی والے کے پاس گئے، اس نے بھی یہی کہا، حضرت کیا کرنی لالچ کر کے، کیا کرنا طمع کر کے، میرے پاس ابھی بہت مال پڑا ہوا ہے، وہ ختم ہو لے پھر دیکھیں گے۔ بھنگی کے پاس گئے، اس نے بھی یہی جواب دے دیا۔ اب پوری بستی میں کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے دلوں میں سے طمع نکل گئی تھی، لوگوں کے دلوں میں سے لالچ نکل گئی تھی۔ اب حضرت جی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں طمع واپس ڈال دے، لالچ واپس ڈال دے۔ میرے بھائی دوستو، آئے ہم چاہتے کہ ہم مالدار ہو جائے، ہم کروڑ پتی بن جائے، گاڑیاں ہماری ہوں، کوٹھیاں ہماری ہوں۔ نہیں میرے بھائی دوستو، جس جگہ پہ اللہ نے ہم کو رکھا ہے اسی میں رہ کے اللہ کو راضی کرے، اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی بھی کامیابی۔ کچھ آدمی نالی صاف کر کے ان کا گھر چل رہا ہے، اللہ نے روزی لگائی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ درزی ہے، کچھ نائی ہیں، کچھ موچی ہیں، ابھی اسی جگہ پہ رہ کے اللہ کو راضی کریں تو کامیاب ہے۔ اب سارے جتنے بھی دنیا میں نائی ہیں، سارے نائی بولے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، میں نے ارب پتی بننا ہے، میں نے کوئی بڑا کاروبار کرنا ہے، تو بال کون کاٹے گا؟ اب جتنے درزی ہیں سارے درزی بولے کہ میں نے بڑا کام کرنا ہے، میں نے بڑے کاروبار، بڑی فیکٹریاں لگانی ہیں، تو کپڑے کون سیے گا؟ اگر موچی سارے مالدار ہو جائے، سارے کاروبار کرنے لگ جائے بڑا، تو پھر جوتا کون گانٹے گا؟ میرے بھائی دوستو، اگر جمعدار کاروبار کرنے لگ جائے، جمعدار کے کاروبار فیکٹریاں اس نے لگا لی، تو ہماری نالیاں کون صاف کرے گا؟ گٹر بند ہو جائیں گے، نالیاں بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ غریب امیر کی مدد کر رہا ہے اور امیر غریب کی مدد کر رہا ہے۔ جدھر بھی ہیں
اس جگہ پہ رہ کے اللہ کو راضی کریں، اسی میں کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔